ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے اس کے لیے بہت سارے مضامین ذکر کیے۔ ایک مضمون جسے ہم پہلے سے بیان کرتے چلے آئے، آج بھی اس کا اعادہ اور اس کی تفصیل مطلوب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ تم میں ایک جماعت خیر کی، اللہ کی طرف دعوت دینے کی ہونا ضروری ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ان آیات کو حضرات صحابہ نے سن لیا اور عمل میں شامل فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اندر پیغمبر ہیں وہیں تمہیں دین سمجھائیں گے، یہ دوسرے مقام پر ہے جب حضرت کا مقام بیان ہو رہا تھا۔ اور یہ بات بھی پابندی نہیں کرائی گئی کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کی جماعت ہی تمہیں خیر سکھائے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ حالانکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر خود قرآن کے بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی باصلاحیت جماعت قیامت تک نہیں ہو سکے گی۔ لیکن تمام تر ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی۔ اللہ تعالی نے ایک تیسرا اصول ذکر کیا، اور اس اصول کی وضاحت یہاں کر دی گئی ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو کام دین کی روشنی میں جانے پہچانے کرنے کے قابل ہے، کہنے سننے پر اجر اور ثواب موعود ہے، اس کا کہے اور اس کے کہنے کا اور بیان کرنے کا اہتمام کرے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جن کاموں کو شریعت نہیں جانتی، ان کا وجود نہیں ہے تو شریعت جانے گی کیوں؟ جن کاموں سے شریعت کا سروکار نہیں ہے، جو عقائد اور اعمال شریعت میں غیر مانوس ہے، اجنبی ہے، پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، وہ منکر کہلاتے ہیں۔ اس سے روکے گی یہ جماعت جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم سب ایک ایسی جماعت ہو، یہ ممکن نہیں تھا، سب انبیاء نہیں تھے، سارے کے سارے صحابہ خلفاء نہیں بنے، نہ سب عشرہ مبشرہ ہیں، نہ سارے بدریین ہیں، نہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی لکھی ہے بہترین جماعت، کنتم خیر امہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا انجام بخیر ہوگا۔ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایمان میں پکے ہیں۔ تمام صحابہ کے لیے یہ حکم ہے کہ لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہو گئی ہے، ورزق کریم، اور اعزاز اور فخر کی روزی اللہ ان کو دے گا۔
یہ سب چیزیں اس کے موجود ہونے کے باوجود ان میں بھی درجات ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان کسی معاملے میں تو میں ہو جاتی ہے انسانوں میں. حضرت ابوبکر ناراض ہوئے اور حضرت عمر راضی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اب یہ راضی نہیں ہو رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے پہلے کہہ دیا کہ حضرت واقعی غلطی میری تھی. یہ ویسے ہی محسوس کرنے لگ گیا. اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے ہوئے اور حضرت عمر اور دیگر لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا جب میں پیغمبر بن کے آیا تو تم کہتے تھے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، اور ابو بکر نے کہا صدقتا. اور جب میں گلیوں میں نکلتا تھا تو سب مارتے تھے اور یہ میرے لیے مار کھاتے تھے. اور مسلسل ابو بکر صدیق کے فضائل و مناقب بیان کیے اور فرمایا اب تم میرے ساتھی کو تنگ کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں اور موافقت میں قرآن مجید میں 28 آیات نازل ہوئی ہے، حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ تم حضرت ابو بکر کا مقابلہ کرتے ہو، اس کے سامنے بات کیسے کرتے ہو. اللہ قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری. حضرت ابوبکر صدیق اولیاء میں لاسانی ہے اور صحابہ کرام میں لاسانی ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت میں لاسانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی ابوبکر صدیق جیسے مسلمان نہیں ہوا ہے. بہت شان و عظمت کے آدمی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر جو مشرکین پکڑے گئے مشورہ ہوا کہ ان کا کیا کریں. سب نے کہا ان سے پیسے لے کے چھوڑے، انہی میں بہت سارے مسلمان ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحم و کرم کی رائے گرامی یہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ نہ، ان کو پکڑ پکڑ کے ختم کیا جائے اور سب سے پہلے میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کرو کہ میں ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دوں اور دنیا دیکھ لے کہ جو مسلمانوں سے لڑے ان کا یہی حشر ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی رائے پر فیصلہ ہوا اور ان سے پیسے لے کے چھوڑے گئے. اس پر قرآن کریم میں اللہ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا کہ پیسے نہیں لینا چاہیے تھا، ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا. نبی اور مسلمانوں کی شان کے لائق یہ تھا کہ ان کی وجہ سے زمین خون سے بھر دے دے. تم چند چیزیں لے کر کے آرام سے بیٹھ گئے. اس آیت کے نزول پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ عذاب سامنے درخت تک آیا تھا اور اگر اور آگے بڑھتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا. صرف ایک عمر نے کہا تھا کہ مارو انہیں، کوئی نہیں بچ سکتا. حضرت عمر کے فضائل اب جائے گی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوۃ العسرہ کے اندر، جیش عسرہ میں، تبوک کے غزا میں، بہت دور کا سفر تھا، غسانی روم سے جنگ ہو رہی تھی اور وہ بہت مسلح تھا، اور حضرت نے سب کو نکلنے کا کہا اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میں جتنی طاقت ہے اس میں چند دے دو اور مجاہدین کو لیس کرو. سب لوگوں نے جتنا لانا تھا لے آئے اور بہت کچھ لائے. اللہ ان کے انفاق پر قرآن کریم میں فخر کرتا ہے کہ انہوں نے خوب خرچ کیا ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کل کتنے مجاہدین چاہیے جن کو سب کچھ مہیا کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ 800. تو حضرت عثمان نے کہا کہ 1000 مجاہدین میری طرف سے مسلح کر، ان کا تمام ساز و سامان، گھر کے اخراجات سب میں دوں گا. اور حضرت تشریف فرماتے ایسے آلتی پالتی مار کر، اور حضرت عثمان سونا اور چاندی لاتے تھے اور یہاں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ دونوں طرف گرنے لگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك. عثمان اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی نہ کرے یہی نیکی مغفرت کے لیے کافی ہے. کتنے خوش ہوئے آپ، اور اس آڑے وقت میں کس قدر آرام و راحت آپ کو پہنچی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتے یہ پیغمبر ویسے نہیں بولتے، میری وحی ہو جاتی ہے تب بیان کر دے. وہی خداوندی نے آپ کو پابند کیا کہ عثمان کی مغفرت کا اعلان کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کے موقع پر اسلامی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں خیبر کے 21 قلعے تھے. حافظ نے فتح الباری میں اس کے نام و نقشے دیے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا. وہ سارے قلعے ایک قلعے پر موقوف تھے کہ وہ فتح ہو جاتا تو بقیہ سب اس میں آ جاتے. اور وہاں کے مخالف اور مشرک قوم ان میں سب کے سب محصور ہو گئی. ہر طرح کی کوشش کی گئی لیکن اس قلعے تک رسائی نہ ہو سکی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ کل مجھے حکم ہوگا اور یہ جھنڈا میں ایک شخص کو دوں گا جو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے اور رسول سے، اور اللہ اور رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو. جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کو لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آنکھوں میں تکلیف تھی، بخاری شریف میں ہے. حضرت نے فرمایا لے آؤ. جب لے آئے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان کی آنکھوں پہ دم کیا، اور بخاری کے الفاظ میں کہ آنکھیں روشن ہو گئی جیسے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. آپ نے جھنڈا دیا اور تلوار ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ خدا تعالی کا فیصلہ ہے کہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوگا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ اندر جا کے سب کو قتل کروں یا سب کو قید کر لوں؟ اندر جانا تو پکا ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، کوشش یہ کرو کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں یہ ان کو سنا دو، کسی طریقے سے ان کے کانوں میں پڑ جائے. اسلام کی تعلیم دے کے کتنی تکلیف اور محنت سے ایک قلعہ فتح ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ نہیں، ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے
جس مہم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، سب سے پہلے آپ انہیں سنا دیں اور سمجھا دیں۔ اور اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ایک شخص کو بھی دین کی سمجھ دی، دین کی روشنی عطا کی، ہدایت مل گئی، خیر لک من حمر النعم، دنیا کے بڑے سے بڑے مال و دولت سے بڑھ کر کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی، ایک شخص کو ہدایت ملنا اور سمجھ آنا۔ ہدایت اصلاً 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی پہچان لی جائے اور دل اس کو مان لے کہ واقعی اللہ بڑے ہیں اور اللہ جیسا کوئی نہیں، اور آسمان و زمین کی ہر خلقت اس کا محتاج ہے، اس کے سامنے چھوٹی۔ دوسرا یہ کہ مخلوق چھوٹی ہے یا بڑی، زندہ ہے یا مردہ، بادشاہ ہے یا فقیر، اچھے حال میں ہے یا برے حال میں، اب یا آئندہ، ہر وقت اور ہر گھڑی ایک اللہ کا محتاج ہے۔ تیسرا یہ کہ اس دنیا اور اس کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اور وہاں یہاں کے عقائد و اعمال کا حساب ہوگا۔ الہدایت علی ثلاثۃ انحاء، یہ 3 ارکان ہیں ہدایت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم ہیں، وہ بجائے اللہ کی عظمت اور بڑائی کے، درگاہوں کے اور مندروں کی اور خدا کے محبوبوں کی اور خداوند تعالی کے پرستاروں کی عظمت اور بڑائی کے چکر میں پڑ گئے۔ خدا کے نیک بندے ہر اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں، لیکن ہیں وہ بندے۔ اللہ ملائک کے بارے میں کہتے ہیں، بل عباد مکرمون، فرشتے جو نہ غلطی کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ابھی کوئی ان میں مرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، بڑے عزت والے ہیں۔ بل عباد مکرمون، یہ ملائک بھی میرے بندے ہیں، عزت والے۔ کیسے بندے؟ لا يسبقونہ بالقول، مجھ سے بات میں آگے بڑھتے نہیں۔ یہ کیوں کہا؟ ہر درگاہ اور پیر کے بارے میں ان کا خیال ہے، وہ جو چاہے بیڑا پار کرے، وہ چاہے نہ چاہے ایک تنگ کا ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیر کو خود پتہ نہیں ہے کہ کل اس کے جسم میں کون سا حصہ کام چھوڑ رہا ہے، اور نبی کو پتہ نہیں ہے کہ آج شام تک نظام کیسے سے کیسا، اور نظام چھوڑو، انگوٹھے سے سر تک اپنے جسم اور بدن کا کوئی مختار نہیں، کسی کو بھی اللہ نے یہ تصرف اجازت نہیں دی۔ اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ایک شخص آیا کہ حضرت بڑا ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل میں زندہ رہ لوں گا یا نہیں، موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا انک لجری، آپ تو بڑے بہادر ہیں، کل کی باتیں کرتے ہیں، آج تو بے فکر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ نوالا جو نیچے پڑا ہے، یہ اٹھاتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ اس کے میرے منہ میں پہنچنے سے پہلے ہی میرا کام ہو جائے گا، میری روح نکل جائے گی۔ حضرت کی بندگی دیکھے ذرا، فرمایا آپ تو بڑے بہادر ہیں کہ کل کی باتیں کر رہے ہیں آپ، مجھے تو آج کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کھجور جو میں نے ہاتھ میں لی ہے، منہ میں رکھنے سے پہلے پہلے روح نکل سکتی ہے۔ اور حضرت جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا فرماتے تھے؟ افسوس کہ مبتدئین کی اللہ نے عقل چھین لی ہے، ایمان کے بعد عقل بھی ختم ہو گئی ہے۔
حضرت جب غصے ہو کے بات کرتے تو کیا فرماتے؟ وہ جملہ سب حدیثوں میں ایک جیسے آ رہا ہے، والذی نفسی بیدہ، یہ گئے والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ محمد کی عزت اور روح اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میری روح اور جان، میری زندگی اور حیات، ساری چیزوں کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اور اعلانات، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ فرمائیے میں اپنے لیے بھی نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ آیتیں ان بدعتیوں کو معلوم نہیں ہے جو کہتے او بابا کر رہا ہے، رو وہ درگاہ کی کیا بات ہے اور اس کی کیا بات ہے، اور ان کے جہنم جانے کی کیا بات ہے۔ یہ ابو جہل سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ہدایت تو معرفت الہی کا نام ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں کہ جی ایک خدا ہے، آسمان و زمین پیدا کیا ہے، ایک خدا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ سب کے سب اس کے سامنے بے نوا ہے، سارے چھوٹے اور بڑے اس کے محتاج۔ اللہ اس لیے نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ آدم کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ میں نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، جس نے سجدہ نہیں کیا شیطان بنا دیا۔ آدم کو بیوی سمیت جنت بھیجا، جنت میں ایک بات میں ان سے بھول ہو گئی، اس کی سزا کیا ملی؟ کپڑے اتار دیے گئے، پریشان کر دیے گئے، جنت سے باہر نکال دیے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے کہ اب یہاں کی پریشانیاں اٹھاؤ۔ قرآن بیان کر رہا ہے اس کو۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اے قرآن میرے کہے بغیر ایک درخت میں سے تھوڑا چکا، ذاقا چکا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، یہ کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اختیار بالکل نہیں ہے، ایک درخت اور اس کے پھل اسے چھونا، منہ پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جیسے ہی ان میاں بیوی نے درخت میں سے تھوڑا چکا، بدت لہما سوآتہما، جسم کے جو حصے نظر نہیں آتے ہیں وہ نظر آنے لگے، کپڑے اتار دیے۔ بدت لہما سوآتہما، اب کیا ہوا؟ ہر چیز نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لگ پڑے دونوں درخت کے پتے توڑ توڑ کر ڈھانکنا، اس سے کہاں جسم کپڑے بن سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پریشانی پیش ہو رہی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، دونوں کو کہہ چکا تھا کہ شیطان دشمن ہے، وہ میری نافرمانی کی شکل میں دشمنی دکھائے گا۔ یا رب استغفر اللہ۔ تو حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ جی پیرانی پیر کو آپ نے اتنا بڑا بنانا ہے، معین الدین و نظام الدین و لاہور والے کو اتنا بڑا، تو میں تو تیرا نبی ہوں، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ملائک کا سجدہ مجھے کرایا ہے، میں مسجود ان کا بن چکا ہوں، ایک تھوڑا سا کھایا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ کے سامنے نبی کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم سے تو زیادتی ہو گئی، فوراً ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنا نقصان کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا،
اگر آپ معاف نہ فرمائیں اور نوازے نہیں لنکونن من الخاسرین، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ خدا کے پیغمبر اللہ کی عظمت جانتے ہیں، اس لیے فوراً معافی مانگنے لگے۔ بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد۔ شیخ سعدی کہتے کامیاب انسان وہ ہے کہ اللہ کے دربار میں فوراً معافی مانگنے لگے، دیر نہ کرو گناہ چھوڑنے میں اور توبہ کرنے میں۔ بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورت۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ پسندیدہ کام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہو رہا ہے، معافی مانگنے لگے۔ ورنہ سزاوار خداوند یش کس نہ تواند کے بجا آورت۔ ورنہ اللہ کی شان کے سامنے جیسے معافی مانگنا چاہیے ایسے کون مانگ سکتے ہیں بھائی؟ جب بنی اسرائیل پر غصے ہوئے تو کہا کہ معافی مانگتے، انہوں نے کہا ہاں اچھا، جنہوں نے جرم کیا ہے جرم نہ کرنے والے تلوار لے اور 70,000 کو کاٹ کے رکھ دے، گردنیں اتار دے دیجیے۔ یہ دیکھیں غضب، ناراضگی۔ اللہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر ایک درخت میں سے، ایک پھل میں سے تھوڑا سا چکا ہے۔ قرآن پاک نے کبھی نہیں کہا کہ کھا لیا ہے، ذاق ذوقو کے بعد چکھنا، زبان پہ رکھنا۔ بدت لو ما سواتہم، کپڑے اتر گئے جسم کے۔ تو ابن آدم یہ کھانے پینے میں اتنا جری کیوں ہے؟ اس کے کپڑے کب اتریں گے؟ وہ تو اونچے مقام اور مرتبے کا نبی معصوم تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آدم سے اس کے باوجود گناہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ ایک مقام پر آدم کی طرف سے معذرت کر دے، نسیا آدم بھول گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے کبھی بھی ان کو غلطی کرنے میں ارادے کے ساتھ نہیں پایا۔ پہلا موقع ہے، ابھی شروع دنیا، انسانیت آئی رہی ہے، درخت جنت میں لاکھوں کروڑوں لاتعداد ہے، ایک کی طرف اشارہ ہوا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو دو مسئلے فی الفور معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ صرف گناہ کرنا نہیں، گناہ کی جگہوں کے پاس جانا بھی گناہ ہے۔ گناہ کے دروازوں کے پاس ہونا، گناہ کے دیواروں کے ساتھ ہونا، گناہ کے دوائی اور اسباب سے ملنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حج کے سفر میں صرف میاں بیوی اکیلے سفر پر جائے یہ مناسب نہیں۔ جوان آدمی ہے، جوان عورت ہے، احرام باندھ کے جا رہا ہے، چاہیے کہ کچھ خواتین عفائف، پاک دامن، پھوپھی، خالہ، یہ پڑوسن ایک ریلا۔ کیوں؟ میاں بیوی اکیلے احرام کی حالت میں کمرے میں ہیں اور غلطی ہو گئی، حج بھی گیا اور ایک حج اور لازم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کو جب بیمار کے انجام کا پتہ ہو تو پرہیز سخت بتاتا ہے، سخت پرہیز بتاتے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی آپ۔ اور جب ڈاکٹر نالائق ہو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم مر جا، جب تک مرا نہیں ہے میرے پاس آتے رہو، یہی پڑے رہو۔
حکیم حاذق پرہیز میں سخت ہوتا ہے، نسخہ مختصر اور پرہیز سخت بیمار کو اللہ صحت شفا دے دیتا ہے۔ 100 میں ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے اور طواف زیارت سے پہلے وقوف عرفہ سے پہلے ان سے جمع ہو گیا۔ میاں بیوی ہے، نکاح سب کچھ، اب شیطان لعین وہ آمادہ کر لیتے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری اور یہ سب دوائی بنا ہے۔ ایک حلال کو حرام کر دیا گیا حج کے احکام کے احترام میں اور ادب۔ فقہاء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اگلے سال پھر میاں علیحدہ جائے اور بیوی علیحدہ جائے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے، یہ ویسے کہیں جماعت میں جائے، کیونکہ شیطان جن لوگوں پر آمادہ ہو جاتا ہے عادی، وہ دوبارہ غلطی کرانے میں دلیر ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتے۔ شیطان کا راستہ بدلنا ضروری ہے کہ بھئی یہاں سے آپ اب نہیں آ سکتے۔ روزے کی حالت میں فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، تمام کتابوں میں نور العزا سے لے کے ہدایت تک لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں نہیں، اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صرف لپٹ سکتے۔ هل يستطيع ان يزاجها؟ تو فقہاء نے ایک بات لکھی ہے، ان امن نفسه، ٹھیک ہے اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے، ان امن نفسه۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے دونوں باتیں پوچھی، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا بوسہ بھی لیتے تھے اور بیویوں کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، لیکن تم لوگ نہ کرنا۔ آگے جملہ سنو، ایکم یملک اربہ، تم میں سے کس کو اپنے نفس پر ایسا قابو ہے؟ ایکم یملک اربہ، تم میں سے کس کو اپنے اوپر ایسا قابو ہے؟ کما یملک اربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت کو اللہ نے قابو عطا فرمایا۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ نبی میں اور ولی میں فرق کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم ابراہیم آدم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء اعمال پر غالب ہوتے ہیں، نیک عمل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ ایک نیکی چھوٹ جائے، مجال ہے کہ کوئی گناہ قریب آ جائے، اور اولیاء پر نیک اعمال غالب ہوتے ہیں، ایک کام کرتے تو دو چھوٹ جاتے ہیں ان سے۔ کمزور صوفی رات بھر اللہ 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 اللہ، تہجد و قیام اللیل، صبح فجر میں غائب۔ حضرت عمر کہتے تھے ایسے لوگوں کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ ضرورت کیا ہے اس تہجد و قیام اللیل کی؟ پہلے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو۔ فرض نماز چھوٹ گئی آپ کی، جس پر ایمان و اسلام موقوف ہے۔ کمزور نفس کا آدمی نفل پڑھنے کا شوق ہوا، مسجد میں آ گیا، 12 بجے نیت باندھی، نفلیں ہو رہی، بھائی 12:27 پر زوال ختم ہوگا، کراہیت ختم ہوگی، اس سے پہلے جو پڑھ لی سب شیطان کی عبادت ہو گئی، کیونکہ اس کے گڑھ پر ہاتھ پر مشرف صاحب کی گڑی بندی ہوئی ہے، اس میں 1:30 بج گیا ہے۔ جو قوم وقت پر غیرت کا مظاہرہ نہ کرے وہ 12 بجے کو 1 بجے کہے گی، وہ 2 کو 3 کہے گی، پھر بج رہے 12 اور اس کی گڑی میں 1 بج گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا شان و شوکت کی گڑی خدا نے اس کو دی ہے۔ اور ایسے باصلاحیت امام بھی ہے، امام کے منصب کو بدنام کرنے والے اجرتی کاروباری، کہ جیسے پہلے 1:05 پر جماعت کہیں ہوتی تھی تو اب بھی 1:05 پر ہے۔ بھائی اب تو 12:05 ہے، وقت ظہر داخل نہیں ہے سرے سے۔ یہ ان کے اعمال ہے۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونے چاہیے باصلاحیت، علم سے آراستہ پیراستہ، کیونکہ آگے جو کام ہے یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دینی ہے۔ خیر پہچان تو لو، کہیں خیر کے بہانے شر نہ کرے۔ لوگوں کو اللہ سے ملانے کے بہانے قبروں اور درگاہوں سے ملانے کی دعوتیں ہو رہی ہے۔ کفر اور شرک جس کو مٹانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دیکھیے ذرا ترمذی شریف کتاب الجنائز، یا علی ابعثو کا، اے علی آپ کو بھیجتا ہوں، بما بعثنی اللہ بہ، جس کے لیے خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر چھوڑنا نہیں، زمین سے ملانا ہموار کرتا ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا محوتا، اور اگر مورتی بت کہی ہے اس کو مٹا کے رکھنا، توڑ کے رکھنا۔ قبروں کو ہموار کرنے کے لیے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور ایک حدیث میں دونوں باتیں ذکر ہوئی، قبروں کو سیدھا کرنا اور مورتیوں کو، بتوں کو توڑ کے رکھ دینا۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں پیغمبر کے منصب میں سے ہے۔ بتوں کو توڑنے کی باتیں تو کرتے، لیکن قبروں کے پجاریوں کو بھی اسلام کے ٹھیکیدار سمجھا جا رہا۔ یا علی ابعثو کا، اے علی آپ کو بھیجتا ہوں، بما بعثنی اللہ بہ، جس کام کے لیے خدا نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ آئے ہائے، کام کی اہمیت دیکھو ذرا، کام کی اہمیت دیکھو۔ جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجے تو یہ نہیں فرمایا، نماز کے لیے لوگوں کو بھیجے تو یہ نہیں فرمایا، حج اور عمرے کے لیے بھیجے تو یہ نہیں فرمایا۔ جب درگاہوں کو سیدھا کرنا تھا اور مندروں کو گرانا تھا تو علی کو کہا علی میں آیا اس لیے ہو کہ یہ چیزیں ختم ہو جائے، اس کو ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے، اور شرک اور بدعت کے ٹھیکیداروں کو سنی سمجھتے ہو۔ یہ وہ قوم ہے جو 1974 تک مرزائیوں کو احمدی مسلمان کہتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی قوم کو۔ تو جس جگہ ایک کافر کو مسلمان سمجھا جاتا ہو وہاں مشرک اور بدعتی کو سنی کہا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے میں آیا اس لیے ہوں، اللہ تترک قبرا مشرفا، اونچی قبر نہ چھوڑنا، الا سویتا۔ اور علماء نے قاعدہ لکھا ہے حلبی کبیر شرح منیہ وغیرہ میں کہ جہاں اونچی قبر ہو اور پکی بنی ہو 40 سال تک رحمت کا قطرہ وہاں نہیں گرتا ہے۔ 40 سال تک رحمت کا قطرہ وہاں نہیں گرے گا۔ اور بنانے والے کون ہیں؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں نیک بندہ اللہ کا مر جاتا، بناؤ علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ ساری درگاہ دیکھو مسجد نما، وہاں مسجد ایسی بیکار ٹیڑھی پیڑھی ایک کونے میں ہوتی ہے، اور اصل زور جو ہے وہ درگاہ کا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بدترین ہیں، بدترین کائنات۔ درگاہوں والے، درگاہوں پہ حاضریاں دینے والے، درگاہوں کو حاجت رواؤں مشکل کشا سمجھنے والے اور اس کو دین کا حصہ سمجھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدترین کائنات، شرار الخلق، بدوں میں بد، بروں میں سب سے برے لوگ یہی لوگ ہیں۔ اولئک شرار الخلق،
یہ بدترین کائنات، بخاری جلد اول صفحہ 61، 62، 63، تینوں صفحوں پر مسلسل حدیث آ رہی ہے۔ پہلی جلد 61، 62، 63۔ اور حضرت کتنے ناراض ہیں ان سے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابۃ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابۃ، بخاری کتاب جلد ثانی کتاب الدعوات۔ ہر پیغمبر کی ایک خاص دعا ہوتی تھی، جب بھی وہ دعا کر لیتے اللہ قبول کر لیتے۔ ہائے ہائے، خاص دعا 18ویں، جیسے کہے فوراً ہو جائے۔ فتعجل بها على قومه، نافرمان قوم نے تنگ کر کے استعمال ہی کر لیا۔ ہائے ہائے، نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط اور شعیب کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت یونس کی قوم، بڑے بڑے پیغمبروں کی قوم ایک ملیا میٹ ہو گئی۔ انبیاء کو تنگ کیا، توحید نہیں مانی، شرک چھوڑا نہیں، انجام بربادی کا ہوا۔ حضرت فرماتے انی اختباتھا شفاعۃ لامتی، میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، خاص دعا کو چھپا کے رکھا ہے امت کی شفاعت کے لیے۔ اختباء اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک قیمتی چیز کو اچانک آپ رومال کے نیچے کر دیں اور لوگ نہ دیکھیں۔ میں ایک عرب کے ہاں مہمان تھا، میرے پاس ایک تسبیح تھی، وہ عرب بچے کو پسند آئی۔ اچانک جب ہم جانے لگے وہ تسبیح نہیں ہے، اس کے والدین ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، تسبیح کہاں ہے؟ تو نہیں، اس نے کہا یہ ملنا ضروری ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ہنس پڑا، دور سے کہا ہے خباتھا خباتھا۔ میں نے کہا یا سبحان اللہ، حدیث کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز پسند آ جائے اس کو ایسا رکھو کہ اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اختباتھا۔ میں نے تسبیح اٹھا کے بچے کو دی، میں نے کہا ہدیۃ اللہ، اب یہ ہدیہ ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے بخاری کی حدیث سمجھنے میں سہولت ہو گئی، لغت کی گہرائی اہل زبان سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس دعا کو میں نے قیمتی سرمایہ جان کر چھپایا ہے، شفاعۃ لامتی۔ کون سی امت؟ وہی تنال، یہ ملے گی، لکل من مات من امتی، میرا جو امتی مر گیا، لا یشرک باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک بالکل نہ کیا ہو، تو میں شفاعت کروں گا، ورنہ بالکل نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ بدعتی اور مشرک حضرت کے حکم کے مطابق شفاعت سے محروم ہے۔ آگے سنو، بخاری شریف کتاب الحوض، صحیح مسلم کتاب الشفاعت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے حوض دیا ہے کوثر کا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک دفعہ جب کسی نے اس میں سے پی لیا، کبھی بھی میدان محشر میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا اس کے کنارے پر وہ برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے، آپ خورے رکھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں؟ کعدد نجوم السماء، جیسے آسمان میں ستارے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، ستارے اللہ نے پیدا کیے، ان سے آسمان کے رات کی روشنی کا کام اللہ لے رہا ہے۔ اس طرح یہ حوض کوثر، یہ آپ خورے، یہ بہترین پانی، اور اس کی تعداد سارا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے بھی نہیں ہے، مجھے بھی اس کا علم نہیں۔ کعدد نجوم السماء، اس لیے فرمایا کہ جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد مجھے معلوم نہیں، اس طرح مجھے اپنے حوض کے آب خوروں کی تعداد کا پتہ نہیں۔ اور یہ الٹا بیان کرتے غلط سلط، کیونکہ ایمان سلب ہو چکا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں حوض کوثر سے غلط لوگوں کو روکوں گا، اور دو مثالیں دی آپ نے۔ ایک مثال میں ارشاد فرمایا
جیسے تم استسقاء کے بیمار کو پانی سے روکتے ہو. ایک بیماری ہے استسقاء کی، اس میں جب آدمی پانی پیتا ہے سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پیٹ پھٹ جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ پانی مت پینے دو. فرمایا استسقاء کے مریض کو جیسے پانی سے روکا جاتا ہے ایسے میں کچھ لوگوں کو روکوں گا. دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کافروں کو نہیں آنے دوں گا حوض کوثر پر. آپ آگے سن لو ذرا. فرمایا کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، لَعَارِفَنَّهُمْ بِسِیمَاهُمْ، میں پہچان لوں گا ان کے چہروں سے. وضو کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی، وضو بھی کرتے ہیں بدعتی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں شور و غوغا بھی کرتے ہیں. مساجد کے اندر شیطانی کرنے والے، خدا کے گھروں کی حرمت اور عزت تس نس کرنے والے، یہ ایسے شرار الخلق ہیں. نہ ان کا درود، نہ ان کا ذکر، نہ ان کی دعا، کوئی چیز قاعدے کی نہیں، ہر چیز غلط اور خلق خدا کی ایذا کا باعث. حضرت فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ وہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں اور ان کو فرشتے جہنم لے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا اسے ہابی، یہ تو میری امت کے لوگ لگ رہے ہیں، میری امت کا حصہ معلوم ہو رہا ہے. فیقال لی، مجھ سے کہا جائے گا لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، انہم شرار الخلق. آگے سن لو. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کہوں گا کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے بزرگوں کی تعظیم کی ہے، ان کو نام رکھا ہے تعظیم. چوری کرو اور کہو میں تعظیم کرتا ہوں. اور کسی چور نے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس نے کہا یہ کیا کرتے؟ کہ میں تو آپ کا جسم کو جا رہا تھا. کہ میرے جسم کا مجھ سے زیادہ آپ کو خیال آیا ہے. اب چور نے اور کیا کہنا تھا، اور کوئی جواب تو تھا نہیں اس کا. ہاتھ اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے چوری کا. وہ ہمارے پشاور میں مولانا محمد امیر صاحب بجلی گر ہے، اللہ تعالی نے شہنشاہ خطابت بنایا ہے اور مسلمہ خطیب ہے. ایک دن بتایا تقریر میں کہ پشاور میں کسی نے کسی کے گھر میں نقب لگایا، دیوار توڑی رات کو. گھر والوں کو پتہ چل گیا کوئی دیوار توڑ رہا، وہ بندوق میں کارتوس ڈال کے بیٹھ گئے تھے. یار جیسے اس نے دیوار توڑ دی اور اندر سر داخل کے اور وہاں سے شوٹ کر دیا، آدھا اندر آدھا باہر، اسی طرح مردار ہو گیا. کہنے لگے ان کے عزیز وقارب آئے کہ ہمارا بھائی غریب مسکین بے گناہ، وہ صرف دیوار توڑ کے اندر دیکھ ہی رہا تھا، ابھی چوری کی نہیں تھی، انہوں نے مار دیا. شہید تو ہے، یہ شہید تو ہے نا بے گناہ. تو مولانا نے کہا، میں نے کہا اے شہید ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا سر دوسروں کے گھر میں پڑا ہوا اور پیر گلی میں پڑے ہو، اس کو شہید کہتے ہیں. ابھی چوری کی نہیں تھی اب مار دیا. یہ وہ شہید ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا سارا جسم اور عقیدہ چھلنی ہو چکا ہے اور ان کو عقل نہیں. اب جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ فرشتے کہہ رہے کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کے بعد بدعت نکالی، دعا کی بدعت اور اذان کی بدعت اور نماز کی بدعت اور ذکر کی بدعت اور بزرگوں کے ماننے کی بدعت اور قبروں پہ جانے کے سنت طریقے چھوڑ کر کفر کے طریقے اور ہر جگہ سے دیکھتے جاؤ. مردے کو بخشوانے کے ایصال ثواب کے گندے طریقے ایجاد کر کے یہ اور ہر مسئلے میں سنت کو بالائے طاق رکھا گیا، اسے ختم کر دیا گیا. وَلَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، یہ مسلسل آپ کے بعد مرتد ہوتے گئے. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ یہ نبیوں کو ہی تو مانتے تھے، تیرے پیاروں کو مانتے ہیں. یہ پیاروں کو مانتے کیا ہے؟ اپنے ایمان گنواتے ہیں. حضرت کیا فرماتے؟ فَأَقُولُ، میں کہوں گا فَسُحْقًا
غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے. لأصحاب الجحیم، یہ پکے دوزخی حوض کو سر پہ کھڑے ہو کر حضرت بد دعا دیں گے بدعتیوں کو. فسحقاً فسحقاً لأصحاب النار، واقعی بد نصیب تباہ و برباد ہو جائے جنہوں نے میری سنت کے بجائے بدعت کو اپنا شعار بنایا، خدا کی توحید کے مقابلے میں شرک کو عقیدے میں شامل کیا، بزرگوں کو صحیح طرح ماننا جو عبادت تھا اس کو ختم کر کے ان کو حاجت روا مشکل کشا بنایا. فسحقاً فسحقاً، تباہ و برباد ہو جائے یہ دوزخ جانے والے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ بدعتی سے یہاں سے شروع ہے، حوض کو سر پر کھڑے ہو کر کے بھی آپ کی ناراضگی برقرار ہے. اللہ تعالی ہر قسم کی بدعات سے امت کو محفوظ فرمائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، جو لوگوں کو دین سکھائے، عقیدے کی توحید بتائے، عمل میں سنتوں کی تبلیغ کرے اور معاشرے سے شرک اور بدعات باہر نکالے. یدعون الی الخیر، تاکہ خیر کی دعوت دے. یا رب، ایک جماعت ہونا چاہیے، سب نہیں ہو سکتے. ایک جماعت مجاہدین کی، تبلیغیوں کی، علماء کرام کی، جن کو دین کی سوجھ بوجھ ہو، دلائل ہو، جھوٹی حکایات گھڑی ہوئی افسانوں سے مخلوق کو گمراہ نہ ہونے دے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور اے لوگوں تم میں ایک جتھا ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی مسلسل دعوت دے. خیر نام ہے قرآن کا، خیر نام ہے پیغمبر کی سنت کا، خیر نام ہے صحابہ کی جماعت کا، خیر نام ہے مجتہدین کے اجتہاد اور فقہ کا. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. خیر ہو پہلے قرآن پر ایمان، سنت پر ایمان، حضرات صحابہ سے عقیدت، مجتہدین کے فیض فقہ اور اس سے اکتساب. اب جو کام ہوگا وہ دین کے مطابق ہوگا. پہلے فرمائے یدعون الی الخیر، خیر جان لو، پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ لوگ سکھا سکتے ہیں دین کے کام. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ روک سکتے ہیں بے دینی کے کاموں سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگلی آیت دیکھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے عقائد میں تفرقہ ڈالا، اعمال میں بدعات پیدا کی. من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، پوری روشنی موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو چکا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ساری نعمتیں مکمل کی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے چن کے تم کو دین اسلام دیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونا چاہیے جو خیر جانے، علم رکھے، سلیقہ ان میں موجود ہو. کیوں؟ سنت کا بھی وقت ہوتا ہے. سنت فجر کی چھوٹ گئی، اب پڑھنی کب ہے؟
اگر علم نہیں ہے تو بس نماز سے فارغ ہو گیا اور کھڑے ہو گیا پڑھنے لگے. یہ بے وقت اور بے موقع سنت ہے. عالم ہوگا تو کہے گا ٹھہرو سورج نکلنے دو ذرا. کمعقل تو کہے گا کہ سورج نکلے گا تو وقت فجر ختم ہو جائے گا. عالم جانتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے فرض پڑھ لیے, فرض اور طلوع شمس کے درمیان وقفہ سجدوں کا نہیں ہے, نفل نہیں پڑھ سکتے, سنت موقع فوت ہو گیا. ایک بزرگ کو میں نے دیکھا, میرے والد صاحب سے بڑے تھے, میرے والد صاحب سے بڑے تھے. ایک دفعہ میں گاؤں گیا, ہمارے وطن کے لوگ ہیں, ان کو قصہ یاد آ جائے گا. اس کی شادی ہو گئی تھی 77 سال کی عمر میں, بڑی مجلس لگی ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا کہ حضرت اس عمر میں کیا ضرورت ہے شادی کی؟ کہا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی, سنت سے محروم ہو. تو میں نے کہا کہ سنت تو وقت پر ہوتی ہے. پیرانہ سالی میں جب آدمی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, اس نکاح کرنا مکروہ ہے. اب وہ جنہوں نے سکھایا تھا وہ تھوڑا سا پڑھ کے جو دیندار بنتے گلیوں میں, ان کے سر نیچے. مجھے کہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کانس سے لے کے مبسوط تک تمام کتابوں نکاح میں لکھا ہوا ہے کہ عام حالات میں سنت ہے اور شہوت کے غلبے کے وقت نکاح واجب فرض ہو جاتا ہے, اور جب وقت گزر جاتا ہے تو نکاح مکروہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, ایک جماعت یہ کام کر سکتی ہے جن کو علم حاصل ہو. ایک شخصیت کو دیکھا, جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ باپ ماں بیٹوں کو اور بیٹے اور نواسے پوتے اپنے باپ دادا نانا کو اصول فروع کو فروع اصول کو نہیں دے سکتے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. تو ایک بزرگ نے یہیں سے ٹیلی فون کیا, لو دیکھو بھائی وہ زکوٰۃ جو میں نے اپنی بیویوں کو دی ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے. مفتی صاحب بتا رہے ہیں 76-75 سال کی عمر میں اب مسئلہ معلوم ہو رہا ہے. آج تک زکوٰۃ سب بیٹیوں کو دی گئی ہے, اس لیے کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں گئی ہے, وہاں حالات اچھے نہیں. وہ جس باپ پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے مال میں اولاد کا حق ہے. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سارے مال بیٹوں کے حوالے کرو؟ بیٹی کا بھی حق ہے اس میں, اس کو بھی دینا پڑے گا. اس کو زکوٰۃ سے ٹرخاتا رہا عمر بھر. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں چاہیے ایک امت, ایک جماعت صلاحیتوں والی جو دین کا کام کر کے دکھائیں. ایسا نہ ہو کہ دین کے بہانے بےدینی پھیلائے. اور ایسے ہی معاملے چلتے. اللہ حفاظت فرمائے دینی اسلام کی. اور اس حسن ظن میں, خوش فہمی میں, ایک شخص آیا, اس نے یہاں ہمارے ایک ساتھی کو کہا کہ بازار چلتے ہیں, وہ ہماری ایک لڑکی ہے اس کے لیے بال خریدتے ہیں. وہ آج کے لیے بھی رواج ہو گیا ہے کہ لوگ بال لگواتے ہیں. ایک نوجوان یہاں آیا, بڑے کالے کالے بال تھے. میں نے کہا یہ بال کچھ اور طرح کے. کہا یہ تو لگوانے پڑے ہیں. میں نے کہا اپنے بال خدا نے نہیں اگائے تھے؟ کہا کہ وہ اچھے نہیں تھے. ہر چیز میں ملاوٹ, صرف دودھ میں پانی نہیں ملایا گیا, صرف گھی میں گند نہیں ڈالا گیا, ہر چیز میں ملاوٹ, یہاں تک کہ جسم میں ملاوٹ چل رہی. تو میں نے کہا, اور ہمارے اس ساتھی نے اس بزرگ کو کہا کہ حضرت جی بال خریدنا جائز کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے ایک خاتون کی بیٹی کو ٹائیفائڈ ہو گیا. اب وہ کالا بخار جسے کہتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ غریب گنجی ہو گئی, سب بال اتر گئے. بخاری شریف کے الفاظ سن لیں. تو داماد نے اپنی ساس کو کھلوایا کہ بیٹی کے بال بنوا کے بھیجے. اس زمانے میں بھی رواج ہو گیا ہو. بخاری شریف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو دوسروں کے بال اپنے بالوں میں ملاتے.
اتنی ناراضگی کے بعد بھی جواز رہتا ہے، گنجائش رہتی ہے، حالانکہ اس کا عذر ہے، سر کے بال تیز بخار کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، اور خاتون کے لیے سر کے بال زینت ہے، حدیث سے ثابت، آپ نے اجازت نہیں دی، منع فرما دی۔ اور ایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی، خاوند مر گیا اس کا، وہ عدت گزار رہی ہے، لیکن اس کی عادت ہے کہ وہ سرما ڈالتی تھی، اور ایک روایت میں کہ اس کے نہ ڈالنے کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو گئی، اجازت ہے؟ آپ اتنے ناراض ہوئے، ایسے برہم ہوئے، ارشاد فرمایا وہ زمانہ یاد ہے کہ تمہاری بیوائیں گھروں سے باہر نکال کے جنگل میں جھونپڑی میں بیٹھتی تھی اور لوگ قریب نہیں جاتے تھے، اس سے بچتے تھے کہ بلا بنی ہوئی، 1 سال تک وہاں بیٹھی رہتی تھی، پھر واپس آتی تھی، وہ بوتنی بن چکی ہوتی۔ اب تمہارے گھروں پر تمہارے پاس رہتے ہوئے صرف اتنی پابندی ہے کہ زیب و زینت نہ کرے، نیا کپڑا نہ پہنے، گھر سے باہر نہ نکلے، تو تم یہ باتیں سناتے ہو، قطعاً اجازت نہیں۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں عدت میں تھی لیکن وہاں چلی گئی، عدت میں تھی لیکن بازار بددستور جا رہی ہے اور آ رہی ہے، کوئی ناغہ نہیں ہو رہا ہے کام، یہ عدت ہے، یہ تو عدت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ خاوند مرا اس گھر میں خاتون نے عدت پوری کر دی، 4 مہینے 10 دن وہیں گزار گئے۔ اللہ، اور ایک خاتون کو اجازت ملی تھی بڑی مشکلوں سے، جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں لڑتی تھی، کانت بزا بخاری میں آتا ہے، بڑی مشکلوں سے، اکثر صحابہ اس واقعے میں بھی پریشان ہیں۔ اور آج معمولی باتوں سے نہ طلاق کی عدت کا لحاظ نہ وفات کی عدت کا لحاظ، شریعت کے حدود قطعاً پامال کی جا رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہو من یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو میری بیان کردہ حدوں سے آگے بڑھتا ہے یہ تجاوز کرتا ہے، یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس ظلم کی سزا اللہ خود دے گا۔ ایک مسئلہ ہے، سینکڑوں مسائل، ہر مسئلے میں علم چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ نماز وہ شخص پڑھائے گا جو سب سے بڑا عالم ہو، تو امام ابو یوسف نے کہا حضرت قرات زیادہ ضروری ہے، بہترین قاری ہو، شاندار لحن ہو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، فالعالم وحق بالامامہ، عالم پڑھائے گا، قاری صاحب حافظ صاحب نے نہیں پڑھا دی، عالم کے ہوتے ہوئے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا قرات فرض ہے اور نماز کی 2 رکعتوں میں اس کی ضرورت ہے، تو امام ابو حنیفہ نے کہا علم فرض ہے اور نماز کے اول و آخر اور ہر جز میں اس کی ضرورت ہے، ہر جز میں ضرورت ہے، کسی ایک حصے میں بھی علم ختم ہو گیا نماز گئی۔ اٹھ رہا ہے کوئی عذر نہیں ہے، دونوں ہاتھ لگائیں۔ مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے کفایت المفتی میں لکھا نماز فاسد ہو گئی، عمل کثیر ہے، کس ضرورت سے دونوں ہاتھ لگا رہا ہے؟ ہاں بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ خود وضاحت ہو چکی ہے، سجدے میں پڑا ہوا ہے، پیچھے سے دونوں ٹانگیں کھلاڑی کی طرح اٹھا لیے، کفایت المفتی میں مفتی اعظم ہند نے لکھا نماز فاسد ہو گئی، بلا ضرورت کے نماز شروع ہے۔ وہ تم نے کرنا کیا ہے گلے کو؟ امام جس کے ذمہ قرات فرض ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر رکوع میں جانے سے آرام آتے چھوڑو قرات، رکوع کر لو، مت گلا کھنکارو، اور گلا کھنکار نہیں سکتا ہے، کھان سکتا ہے، گلا کھنکارنا ہدایت میں لکھا ہوا ہے وَتَنَحْنُهُ بِلَا عُذْرٍ تُفْسِدُ الصَّلَاةَ، بغیر کسی عذر کے، عذر یہ کہ گلا بند ہو رہا ہے، آگے پڑھا نہیں جا رہا، کسی نے گلا کھنکارا، نماز گئی، نماز فاسد۔ مسائل کا علم ہونا ضروریات میں سے ہے،
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جو دینی معلومات سے آراستہ ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکیوں کا کہے گناہوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ آواز ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ہاں، نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ معمولات مؤخر کرے اور اجتماعی جو فقہ کی نشست ہے اس کا احترام کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقہ کی نشست میں بیٹھنا نوافل وظائف سے بہت بہتر ہے۔ میں نے پوچھا کہ علم نجوم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نجوم کبھی علم تھا لیکن یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور ایک ایسا علم جس میں شک شبہ آ چکا ہو شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت قطعیات پر یقین رکھتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تلک من الکہان، ایسی نجومیوں کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ خط کھینچتے ہیں اور اس خط کے ذریعے کچھ پتہ چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا بعض الانبیاء یخطون خطا، یہ خط کا علم بعض پیغمبر لے کے آئے۔ فمن وافق خطہ صح، جس کا خط اس خط سے مل جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ گو اس میں کچھ نہ کچھ باقی ہے لیکن بیشتر حصہ منسوخ ہے، اس لیے اس کا تتبع تجسس یا اس پر عمل ناجائز ہے۔ صحیح قول کے مطابق خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ بیشتر حضرات محققین وہ حیات خضر کے قائل، یہاں تک کہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کے اندر مستقل مقالے رکھے ہیں اور مسند امام شافعی کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ذکر کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرنے کا جو وجہ ہے اور کیفیت ہے اس کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے منہ سے کفریہ بات نکل گئی تو اس کے لیے مسلمان ہونے کے لیے اسی وقت تنہائی میں شہادتین کا اقرار کافی ہے، اس کو کسی عالم کے بعد نہیں، خود ہی شہادتین دل سے پڑھ لے اور زبان سے بھی، اور توبہ استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اس گناہ کا بوجھ کندھوں سے اتر جائے۔ امید ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر حج کر چکا ہے تو حج باطل ہو گیا، دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آدمی کلمہ کفر کہے اور پھر کمرے میں جو ہے شہادتین پڑھے۔ نکاح کی تجدید فرض ہے، اور حج جو کر چکا ہے باطل ہو چکا ہے، دوبارہ حج پہ جائے گا۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر کے بادشاہ تھے، یہ بات صحیح ہے۔ بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ حضرت اقدس شیخ الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ لیلۃ الجمعہ کو میں نے بڑے شوق سے عبادت کی، نفلیں پڑھ لیے، اور
تہجد پڑھی، تمام اوراد وظائف مکمل کیے، لیکن جب آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میں قبر میں ہوں اور مجھے جو دلہن پیش ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کی عادت ہے، آنکھیں بند کرنے کا عمل و جزا جو ملے گی وہ بھی اندھی ہوگی۔ بہت سے لوگ دعا اس طرح مانگتے ہیں جس طرح ہندو ہاتھ جوڑتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اللہ کے حضور تو ایسا صحیح ہے، بندے کے سامنے ناجائز۔ کیا یہ کون سی کتاب ہے کہ جن میں کے بعد نماز کے بعد سنت نمازوں کے بعد تسبیح نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اس طرح نہیں، تسبیح تو ہر نماز کے بعد سنت ہے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ ہے جیسے ظہر مغرب عشاء تو سنتوں سے فارغ ہو کر کے انگلیاں پڑھ لی جائے، اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر اور عصر تو بے شک دعا سے پہلے تسبیحات پوری کر لیں۔ اور یہ تمام کتابوں کا مسئلہ ہے، باہر نہر فتح القدیر حضرت الاستاذ نے معارف سنن میں بھی لکھا ہے کہ اولا و افضل یہ ہے کہ پہلے سنت پڑھ لے اور اس کے بعد وظیفے پڑھ لے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112 لکھا ہے کہ یہ جو لوگ سنتیں چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور انگلیاں پڑھتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ سنت پڑھیں گے تو سنت خلاف سنت پڑھیں گے۔ سنت موافق سنت یہ ہے کہ فرضوں سے فراغت پر مختصر دعا کر کے فوراً شروع کی جائے۔ اور بہرحال یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں ان کا درجہ موقد کا نہیں ہے، غیر موقد ہے، نفل و مستحب کے حکم میں ہے، تو عمل مستحب سے عمل موقد کو مؤخر کرنا عقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو صبح کو 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، سارے دن کا کام تیرے بنا دوں گے۔ اس حدیث کون سے 4 رکعت مراد ہے؟ یہ چاش کی 4 رکعتیں مراد ہیں۔ سورج کی شعاعیں جب زمین پہ پھیل جائے اس وقت سے لے کر کے وقت مکروہ سے پہلے تک 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے بنتے ہیں، یہ چاش کا وقت ہے۔ چاش کی کل 12 رکعت ہے، 4 4 4۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھے اور 4 ہی پڑھے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ پہلی رکعت میں والشمس وضحاہا، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح پڑھے۔ بعض لوگ اشراق کے ساتھ 2 پڑھ لیتے ہیں، یہ بات نامناسب ہے۔ اشراق 2 رکعت ہے، وہ 4 نہیں ہے، اور چاش 4 ہے، وہ 2 نہیں ہے۔ صوفیاء کرام فرق کرتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اس میدان کے ماہر ہیں۔ جب فجر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہو ایسے وقت میں پیچھے بھی دیوار میں جلدی سے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور فاصلے پر جگہ مل سکتی ہے پڑھنے کی، اور یہ امکان ہے کہ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع تک آ سکو گے تو سنتیں پڑھ کر کے آ جائے، اور اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو پھر سنتیں چھوڑ دے۔ رکوع نکلا یا قومہ نکل رہا یا قاعدے میں، ہر حال میں اس کے بعد سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سنت چھوڑ دے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ نماز میں دونوں ہاتھوں کے ذریعے سجدے میں جانا یا دونوں ہاتھوں کے ذریعے سجدے سے اٹھنا نماز فاسد ہوتی ہے؟ جی ہاں، بغیر ضرورت کے۔ کراہت تو یقیناً ہے۔ محسن الملک کس پائے کہ آدمی کے بعد لوگ کہولے کہ وہ آخری عمر میں نیچری ہو گئے تھے، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ وہ شیعہ سے سنی ہو گئے تھے اور مسلمان آدمی تھے، بعد میں نیچری ہوئے تھے، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ہم سارا دن جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ثواب زندہ لوگوں کو کس طرح پہنچائیں، خاص طور سے آپ کو۔ بس جب آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس نیکی میں ہمارے اس عاجز اور مسکین کو بھی شریک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقامات نصیب فرمائے گا، اور کیا کریں گے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ایسے حال میں کھڑی ہوئی دیکھی جس پر خاوند کو برے تعلقات کا شک ہوا۔ اب خاوند بیوی کو یا تو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھتا یا اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
یا چھوڑنے کا، مگر یہ بھی قرآن پاک اٹھا کر سر پہ رکھتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے بالکل صاف ہوں، تم میرے کچھ بھی کرو تو تمہاری مرضی ہے. تو جواب مانگتا ہوں کہ خاوند اس فیصلے کے بارے میں صرف اس قدر جو اس نے دیکھا ہے یہ معاف کر دینا چاہیے، اور آئندہ ان کی اداؤں پر نظر رکھے، اور پردہ اور اجنبیوں سے دور کرنا، یہ سب جو فرائض ہے اس کا خیال رکھے. ذرا ذرا سی باتوں پر انتہائی فیصلے کرنا نامناسب بات ہے. کیا فرماتے مفتیان اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت حالت حیض میں یا نفاس میں اپنے بالوں کو صاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ کر سکتی ہے. تیل ویل نہ ڈالے، باقی سر کے بال ٹھیک کر سکتی ہے. زیب و زینت نہ کرے، اور جیسے نہا سکتی ہے، وضو کر سکتی ہے، سر بھی دھو سکتی ہے. کیا فرماتے علماء امت اس مسئلے کے بارے میں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا؟ گھوڑا الگ تحقیق ناجائز اور حرام ہے. ایک عالم دین کو دیکھا گیا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے چائے پی رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے بسکٹ وغیرہ کھا رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا اس طرح سے کھانا حدیث سے ثابت ہے توبہ، کہ پے در پہ کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز ہے. نہیں، اس طرح نہیں. دایاں ہاتھ جب کافی نہ ہو تو اس کی مدد کے لیے بایاں ہاتھ حدیث میں آیا ہے. یہ نہیں کہ آپ دایاں اور بائیں دونوں سے کھائے، غلط کہا ہے اس نے. حدیث کے مفہوم سے واقفیت نہیں. مسئلہ یہ کہ آپ فرماتے کہ بدعی کے بیچ نماز نہیں ہوتی، تبلیغ والے کہتے کہ ہو جاتی، کیونکہ ہم امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے اور ان کو بھی حق کی طرف لانا چاہتے، اور تبلیغ بھی بڑے علماء میں ہے. پہلی بات یاد رکھو کہ بدعتی ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے عقیدے میں کفر و شرک آ چکا ہے، اور یہ مسئلہ علماء دین کا ہے، تبلیغ والوں کا نہیں ہے. تبلیغ والے اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو انہیں معذور جانے یا انہیں جاہل سمجھ کر انہیں دعائے ہدایت دے. مسائل میں تبلیغ والوں کی باتیں مت مانا کرے، ورنہ واپس آنا مشکل ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ گے. تبلیغ والوں کے مسائل سے ایسا پرہیز کرو جیسے بدعتی کے مسئلے سے بچو، کیونکہ تبلیغ والے اپنے جاہل ہیں اپنے لوگ، لیکن پرلے درجے کے جاہل و بیوقوف ہیں. اس لیے جاہل آدمی سے دین میں مشورہ کرنا یہ بے دینی کا کام ہے. ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو عقل سکھاؤ، ان کی نیک باتوں میں شرکت کرو، مدد کرو، نصرت کرو. جہاں تک مسئلہ آئے تبلیغی کے منہ پہ ہاتھ رکھو کہ یہ تیرا کام نہیں، یہ مفتیوں کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتی بھی 50 قسم کے ہو گئے ہیں. اس لیے اس مسئلے میں براہ راست امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا قول الاختیار پہلی جلد صفحہ 58 پر ہے کہ امام سے فرماتے تھے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. فتح القدیر شرح ہدایہ میں ہے کہ ہمارے تینوں اماموں کا اتفاق ہے، ابو یوسف محمد بھی ساتھ ہے، کہ بدعتی کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، اور جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50 پر عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کی مسجد میں اپنی نماز بھی مت پڑھو، وہاں سے بچ کے رہو. جب تک وہ مسلط ہے اس مسجد کی مسجدیت بھی کمزور ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے. چونکہ یہ مضبوط اور پکے اقوال ہے، اس لیے اس میں تبلیغ جماعت جیسی کمزور اور ضعیف جن کے مسائل کا خود ان کو اتا پتہ نہیں ہے، ان سے پتہ کرنا دین اور علم کی اہانت کے باعث ہے. اس لیے پرہیز کرے ان کے مسائل سے. میں نے مولانا اشرف علی کی ایک کتاب پڑھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نالین مبارک پاس رکھنے سے برکت ہوتی. اس سے حضرت مولانا حکیم الامت نے رجوع کیا ہے، معافی مانگی ہے. زاد السعید کے اخیر میں معافی موجود ہے. عورتوں پر علم سیکھنا کتنا فرض ہے جس سے حلال و حرام معلوم ہو جائے، اور اگر تفصیلی علم بھی کسی عورت کو حاصل ہو سکتا ہے پردے اور حجاب میں تو بہت اچھی بات ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ سجدے میں جاتے وقت اونٹ کی طرح مت بیٹھو اور پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے، مطلب یہ کہ سلیقے سے بیٹھو، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، یہی طریقہ درست ہے. شوال کے 6 روزے مکروہ ہے الگ تحقیق، یہی اسی پر ہم نے رسالہ لکھا ہے. رشتہ دار سے تعلق رکھنا جو بدعتی ہو کیسا ہے؟ جیسے کافر سے تعلق رکھتے ہیں، اس ارادے سے کہ اللہ اس کو آپ کی وجہ سے ہدایت دے.
جب بھی آپ جائیں تو اللہ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذکر کرے اور ایک آدھ بات شرک کے خلاف اور بدعت کے خلاف کرے، اللہ اس کو ایک نہ ایک دن آپ کے اخلاص سے ہدایت دے دے گا۔ ہمت ہارنا نہیں چاہیے۔ میں اور والدہ صاحبہ نے حج کے لیے داخلہ بھیجا ہے، دعا کرے اللہ منظور فرمائے، انشاءاللہ خیر ہو۔ درود تنجینا بہت سارے بزرگ پڑھتے ہیں، البتہ درود تاج کے کچھ الفاظ کمزور ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والعلمی یا نور من نور اللہ، اس کو ہٹا دے۔ ویسے درود تاج کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے چلا ہے۔ درود تاج پر کوئی بھی نجات اور ہدایت موقوف نہیں۔ کیا ایک بینک میں تمام کے تمام شعبے حرام ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ بینک میں بہت سارے کام درست ہیں، بینک میں جو حرام کام ہے وہ غلط ہے۔ الائٹ بینک نے ایک اسکیم عمرے کی شروع کی جس میں وہ 2000 روپے مہینہ لیتے اور 15 ماہ تک قرآن اندازی ہوگی، نام نکلنے کی صورت میں وہ عمرے پر جائے گا، بقائے پیسے بعد میں دے گا، ورنہ 15 ماہ کے بعد وہ عمرے پر چلا جائے گا۔ بہرحال اگر اس میں سود نہیں ہے تو جائز ہے، مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر نماز چاش کے وقت کا تعین بیان کرے، بتا دیے۔ ناپاکی کی حالت میں کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہا کے نکلے۔ غسل جنابت فوراً کیا جائے یا صبح اٹھ کر فوراً کرنا افضل ہے، ورنہ فجر کے لیے تو فرض ہے، کرنا پڑے گا۔ کیا مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا صحیح ہے جبکہ آگے والوں کی کمر جائز ہے؟ درست ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت کا اصل نام کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ عبد المطلب معلوم نہیں آپ کو؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی مقامی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے سے زیادہ کہیں اور جمعہ پڑھنے سے دین کا زیادہ فائدہ ہو تو وہیں جانا چاہیے۔ اس زمانے میں چونکہ آس پاس کی مساجد میں خطرات ہے، عموماً مبتدئین اور شیاطین مسلط ہوتے، لوگ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے دور و دراز جاتے ہیں۔ اس واسطے دور و دراز جانا صرف جائز نہیں بلکہ فرض ہے جب وہاں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو رہی ہے۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، اللہ کی توفیق سے نماز کا پابند و منکرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود بد نظری ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات بھی دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین کے کاموں میں اور پڑھائی میں مستقل مزاجی نہیں رہتی۔ بہرحال گناہوں سے بچے اور غیرت پیدا کرے، بغیر غیرت کے گناہ نہیں چھوٹتے۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی نے آدھی رات کے بعد ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر اٹھائی تو انہوں نے والدہ کی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو جس نے آنکھیں کھولی۔ اگر اس نے لکڑی لے کر کے اپنی والدہ کو 2-3 لگائے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جیسے احمق بھی دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ غیر مقلد کے بارے میں شریعت کی روح سے وہ بھی گمراہان ہے اور ظالم و ذل ہے، ان کی اقتداء میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ قادیانیوں سے تعلق رکھنا تبلیغ اور دعوت اللہ کے لیے جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو ہو جائے گا، حنفیہ کے ہاں اور اماموں کے ہاں نہیں ہوگا، اذن والدین ان کے ہاں شرط ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ جس جانماز پر مینار بنے ہوئے ہو اس پر نماز نہیں ہوتی۔ غلط کہا ہے، ہر جانماز پہ ہوتی جب تک مورتی اور جاندار کی تصویر نہ ہو۔ کھانے کے برتن ایسی جگہ دھونا جس کی ناپاکی بیت الخلاء کے ساتھ ملی ہو، برتن دھوتے وقت اس میں کھانے پینے کی کچھ مقدار بھی ان نالیوں میں جاتی، قصدن ایسا نہ کیا جائے، مجبوری ہو تو معاف ہے۔ علماء کہتے ہیں فرض نماز میں سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اگر آگے پیچھے سورتیں پڑھ لی جائے تو اسے جو سہو لازم نہیں ہے۔ کسی عالم نے نہیں کہا، یا آپ پہلا جاہل ہے جو یہ لکھ رہا ہے، ترتیب مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جو آدمی غصے میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے، اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اب وہ غصے کے ساتھ اپنے جسم کو کاٹتا جائے کہ اپنی بیوی پرائی ہو گئی ہے۔ 3 طلاق جس حال میں دے دی وہ 3 ہے، اس کے بعد کچھ اور سوچنا گناہ کا سوچ ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو مزید گنجائش نکالتے ہیں جیسے اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، کیا ہم ایڈی سینٹر وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ ملحد و زندیق کا ادارہ ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ میرے کام 7 مہینے سے حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ آسان فرمائے۔ میں جس جگہ بیٹھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، وہاں صرف بدعتی اور غیر مقلدوں کی مساجد ہے، دونوں شیاطین ہیں، ان سے بچے۔
شیطان کے پیچھے مومن کی نماز نہیں ہوتی. میرے شوہر بسلسلے روزگار سعودی عرب میں گزشتہ 19 سال سے مقیم ہے. روزگار میں بہتری کے لیے گزشتہ روز فجر کا استخارہ کیا, اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ میں دیکھا. اس خواب کی تعبیر بیان فرمائے. امید ہے کہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی قریب ہے. انوار عالم سخت بیمار ہے, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. وسیم اختر کی ملازمت کے لیے اللہ رزق حلال کے اسباب پیدا فرمائے. عورتوں کی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بارے میں, عورتوں کی آواز عورتیں سن سکتی ہے, مرد نہ سنیں. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو صحت شفا دے. جنہوں نے روزگار کے لیے کہا ہے اللہ ان کو حلال کا روزگار نصیب فرمائے. جن کے گھروں میں, کاروبار میں, اولاد میں, سلسلوں میں کچھ تکلیف ہے اللہ ان کی امداد فرمائے. جنہوں نے مرحومین کی دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے اللہ ہم سب کے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جنہوں نے اولاد کی صلاح فلاح کے لیے کہا ہے اللہ ہم سب کی اولاد صالح بنائے. نئی نسل پر اللہ احسان فرمائے, ان کے عقائد پختہ اور اعمال میں سنت اور اتباع دین پیدا فرمائے. اللہ اغیار اور ان کے ناکار آثار سے امت مرحوم محفوظ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.